السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین. سورہ بقرہ آیت نمبر 98. ما کانا جو ہو عدو للہ دشمن و ملائکتہ و رسولہ اور اس کے فرشتے اور اس کے رسول و جبریل اور جبرائیل و میکائیل اور میکائیل فإن اللہ تو بے شک اللہ عدو للکافرین دشمن کافروں کا. جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہو تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے. پھر فرمایا جو کوئی بھی ہو دشمن اللہ کا. اور اللہ کی دشمنی سے کیا مراد ہے؟ اللہ سے نفرت، بغض، اس کی عبادت نہ کرنا، اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل. تو کافرین یہ یاد رکھیں کہ اللہ ایسے سارے کافروں کا دشمن ہے. اب یہاں پہ دیکھیں کہ بات تو جبرائیل کی ہو رہی تھی تو میکائیل کیوں آ گئے؟ میکائیل کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بارش. اب بارش کیا کرتی ہے کہ زمین کو سیراب کرتی ہے، نباتات اگاتی ہے. اب جبرائیل اور میکائیل کے دو الگ الگ کام ہیں. جبرائیل کہلاتے ہیں وحی، اور وحی بھی کیا ہے؟ بارش. وہ بھی کیا کرتی ہے؟ صفائی کرتی ہے، دل کے اندر ایمان کا بیج ڈال کر انسان کی پیاس کو بجھاتی ہے، انسان کی روح کی تڑپ اور پیاس ہے. تو ایک فرشتہ وحی لانے والا ہے اور دوسرا بارش لانے والا ہے. اس کے پیچھے ایک حکمت ہے. جو بات سمجھ آتی ہے دل میں کیسی خوشی آتی ہے نا، کیونکہ مجھے آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا تھا کہ بات جبرائیل کی ہو رہی ہے اور آگے ذکر میکائیل کا. کبھی جبرائیل کا قصہ تھا کہ وہی جبرائیل لائے اور بیچ میں میکائیل کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے؟ تو پھر سمجھ آیا کہ میکائیل بارش لاتے ہیں اور بارش سے زمین کی حالت بدل جاتی ہے. وہ بالکل ایسے ہی جیسے زمین پر خوشی کا پیغام لاتی ہے بارش. اپنی حدود کے اندر ہو، اسی طرح وہی دل کے اندر بارش ہے. ٹھیک ہے، دل کے لیے بارش ہے، خوشی کا ذریعہ ہے. قرآن بشریٰ ہے، اور جو ان فرشتوں سے عداوت رکھتا ہے، رسولوں سے دشمنی رکھتا ہے، تو اللہ سارے کافروں سے پھر دشمنی رکھتا ہے. اور اللہ جس کا دشمن ہو وہ تو پھر کہیں بھی بچ کے نہیں جا سکتا. اور پھر یہ ہے کہ یہ معزز اور مقرب فرشتے اللہ کے محبوب ہیں. اللہ کے محبوب کے ساتھ دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو میرے کسی ولی سے، میرے دوست سے دشمنی رکھے گا میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ اولیاء اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جو شخص اللہ کا محبوب ہو اس سے محبت اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے، اور جو شخص اللہ کا ناپسندیدہ اس کی محبت اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بنتی ہے. جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھنا دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کا انکار ہے. یہ دشمنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور اس کے فرشتوں سے ہے. جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اس وجہ سے ہے کہ وہ رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر نازل ہوتے رہے ہیں. ان کا کفر در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے، جس نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس وحی یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ جس کی طرف وحی بھیجی تھی. اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ وہ کافروں کا حق اور انکار کرنے والوں کا دشمن ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، بس تم بھی اس سے بغض رکھو. پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. پھر آسمان والوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو. پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی کہ زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں نا وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کسی بندے سے دشمنی ہو جاتی ہے تو وہ اس کے گناہوں پر عذاب دیتا ہے اور اس سے درگزر نہیں کرتا، اس کی مغفرت نہیں فرماتا. اللہ رب العزت یا ملائکہ سے دشمنی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی قابل قبول نہیں ہے. صرف وہ چیز قابل قبول ہے جس پر ان کا اپنا دل مطمئن ہو جائے. ایک سے دشمنی رکھنے کا مطلب ہے کہ سب سے دشمنی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی.
ایسا کیوں نہ ہے۔